السلام علیکم تمام دوستوں آج کے اس موضوع میں محمد علی ستپارہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ اب کس حال میں ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ تمام دوست احباب کو کیٹو پہاڑ کے متعلق بتایا جائے گا کہ لوگوں کو کس طرح نگلنے کی طاق میں رہتا ہے اور آخر اس کے پیچھے موت یعنی اموات کی کیا کہانی چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، پہاڑوں کے بادشاہ کیٹو کا مقامی نام چھاؤنری ہے۔ یہ دنیا کی دوسری اور پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی کہلاتی ہے۔ اس کا نام قراقرم کے پہلے حرف سے لیا گیا ہے، جس میں کے قراقرم اور 2 کا مطلب قراقرم کی چوٹی نمبر 2 ہے۔ 1856 سے 57 میں جارج منگمری کی زیر سربراہی مہم میں ایک اونچی چوٹی کو K1 اور دوسری کو K2 کا نام دیا گیا۔ دوستو، اسکردو سے 200 کلومیٹر دور واقع اس خونی اور جان لیوا پہاڑ تک آخری گاؤں اشکولی سے پیدل گلیشیئرز پار کرتے ہوئے 8 سے 10 دن میں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں جتنا دلکش ہے اتنا ہی جان لیوا بھی ہے۔ محمد علی ستپارہ 1976 میں ستپارہ گاؤں جو کہ گلگت بلتستان میں واقع ہے پیدا ہوئے، جس کا پیشہ مویشی وغیرہ پالنا تھا اور مغربی کوہ پیما اور ایڈونچرس سیاحوں کے ساتھ جا کر ان کو راستے دکھانا اور بتانا تھا۔ یہ ایک بہادر ایتھلیٹ تھے جس کو پہاڑوں پر چڑھائی کا بہت ہی شوق تھا اور آپ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ دوستو، محمد علی ستپارہ سمیت 2 کوہ پیما 5 فروری کو لاپتہ ہوئے، جن کی تلاش جاری ہے، لیکن اس خونی پہاڑ پر سب سے ہلاکت خیز واقعہ 2008 میں پیش آیا، جب دنیا کے 11 انتہائی تجربہ کار کوہ پیما بوٹل نیک پر ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو، بوٹل نیک انتہائی خطرناک برفانی ڈھلوانی سطح جیسی ہے جس پر جا کر چڑھائی بہت ہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس میں سرد ہواؤں کے تھپیرے اور خون جما دینے والا -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تک ہو جاتا ہے۔ 8611 میٹر طویل اس چوٹی کے بارے میں امریکی کوہ پیما نے کہا تھا کہ یہ ایک خونخوار پہاڑ ہے جو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مقام پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ کیٹو چڑھنے والوں کی 91% اموات اسی مقام پر ہوتی ہے۔ دوستو، 1 صدی تک کوئی بھی اس کیٹو کو سر نہیں کر سکا۔ بہت سے کوہ پیما اسی کوشش میں برفانی دنیا میں ہی برف ہو گئے، لیکن 31 جولائی 1954 کو ہفتے کے دن اطالوی کوہ پیما 29 سالہ لینیو اور 40 سالہ کنگوری نے کیٹو کا غرور توڑ دیا اور اس کو سر کیا۔ لیکن ریسرچ رپورٹ کے مطابق دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر مرنے والوں کی شرح صرف 4%، جبکہ کیٹو پر یہ شرح 29% ہے۔ اسے سر کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما سے جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ محمد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم جنہوں نے کیٹو کو سردی کے سخت موسم میں سر کیا، لیکن قسمت واپسی پر ان کو ہم تک نہ لا سکی، اور محمد علی ستپارہ جو کہ کیٹو سر کرنے کی خواہش میں پرجوش نکلا اور اپنی ٹیم کے 2 مزید ساتھیوں کے ساتھ بوٹل نیک میں ہی کہیں الجھ کر الگ ہو گیا، آج تک اس کا پتہ نہ مل سکا اور قوم ان کے لیے دعا گو ہے۔ لیکن کیٹو ایک ایسا معمہ ہے کہ جس کا حل ممکن نہیں، جو پھنس گیا وہ قسمتاً ہی واپس آ جاتا ہے، لیکن انت تک ممکنہ کوششوں کے بعد بھی تلاش ممکن نہ ہو سکی۔ اس لیے یہی سمجھنا ہوگا کہ محمد علی ستپارہ اس دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ ایک انسان اتنا لمبا عرصہ بنا کھانے کے اتنی سرد ترین جگہ پر نہیں گزار سکتا۔ دوستو، محمد علی ستپارہ کے بیٹے کے مطابق انہوں نے اپنا پہلا کیمپ 5000 میٹر کی بلندی پر لگایا، جو کہ بیس کیمپ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کیمپ 1 6000 میٹر پر لگایا اور پھر 6760 میٹر پر لگانے کے بعد انہوں نے دوبارہ چڑھائی شروع کر دی۔ بلیک پیرامڈ سے ہو کر کیمپ 3 جو کہ 7350 میٹر پر لگایا۔ اس کے بعد مزید چڑھائی کے بعد کیمپ 4 جو کہ 8000 میٹر سے جا کر بوٹل نیک کی طرف نکلتا ہے، اور یہ انتہائی مشکلوں سے بھرا راستہ ہے اور اصل میں یہیں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ اس سے اوپر بوٹل نیک جو کہ 8211 میٹر پر ہے، اس کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انتہائی مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں سے بچنا
تقریباً مشکل ہی ہے، جس کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ جس نے اس حصے کو سر کیا اس نے K2 کو سر کر لیا۔ اس کے بعد آخری حصہ جو کہ 8611 میٹر پر واقع ہے، جس کو K2 کا آخری حصہ کہا جاتا ہے، جہاں اصل میں کوہ پیمانے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، محمد علی ستپارہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ K2 کو سر کیا اور پاکستانیوں کا نام فخر سے بلند کیا۔ دوستو، محمد علی ستپارہ کا K2 سر کرنے کے بعد بوٹل نیک پر پھنس جانا، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جیسا کہ کسی برفانی تودے کا گرنا یا تیز برف باری یا پھر پاؤں کا پھسل جانا اور موسم کی سخت خرابی یا پھر رسیوں کا ٹوٹ جانا اور ان کا پھسل جانا، یہ تمام وجوہات ان کے گرنے اور ان کے پھنس جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ لیکن ان کو ڈھونڈنے اور ان کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کی ممکنہ کوششوں کے بعد اور ان کے نہ ملنے کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اور دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسلام اینڈ سائنس کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس سے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔